کا جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جو ہے اگر ایمان لے کر کے آ گئے ہیں تو پھر اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اطاعت نہیں بھی کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، تو انہیں کا رد کرنا جو ہے یہاں پر مقصد ہے۔ حدیث بات دیکھیے، حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحربی ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد المسندی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو روح حرمی بن عمارہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، اور وہ روایت کرتے ہیں واقد ابن محمد سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یعنی محمد کو جو ہے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمدا رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، تو بس جب وہ ایسا کر گزریں گے، یعنی لوگ جب ایسا کریں گے، یعنی گواہی دیں گے اور نماز اور زکوٰۃ ادا کریں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، دماء دمون کی جمع ہے، عصمہ یا عصمو، حفاظت کر لینا، بچا لینا، محفوظ کر لینا، کہتے ہیں عصموا منی دماءہم واموالہم، تو بس جب وہ ایسا کریں گے تو وہ میری جانب سے اپنے خون اور اپنے اموال کو بچا لیں گے، مطلب ان کی جان اور ان کے مال محفوظ ہو جائیں گے، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق سے۔ جان اور مال محفوظ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ ہر صورت میں ہر حالت میں ان کے جان اور ان کے مال محفوظ ہی رہیں گے، بلکہ عمومی طور پر محفوظ رہیں گے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا جرم کر بیٹھتے ہیں جس میں اسلام کی سزا متعین ہو تو اس میں سے ان کو کچھ مال دینا پڑے گا یا ان کی جان جانی پڑے گی، تو پھر وہ ہو کر کے رہے گا۔ مثلا کوئی انسان ایسا ہے جو گواہی بھی دیتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اب اس کے مال اور اس کی جان محفوظ ہے، لیکن اس نے کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، اب یہ شریعت کا حق ہے، اسلام کا حق ہے کہ اس کو بھی کیا ہے قتل کیا جائے گا، یا کسی نے چوری کر لی تو اب اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، سمجھ میری بات، یا کسی نے کسی کا نقصان کر دیا تو اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود اس کے اوپر کوئی اس کے جان اور اس کے مال کی جو ہے نقصان یا یہ نہیں ہوگا، ہاں اگر وہ کوئی ایسا جرم کر بیٹھتا ہے جس میں اسلام کے حد متعین ہے تو پھر وہاں پر کیا ہے اس کو وہ قیمت چکانی پڑے گی۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان لوگوں کا حساب اللہ کے ذمہ کرم پر ہوگا، یعنی جو ایسا جرم کر بیٹھے جس میں اسلامی قانون کے اعتبار سے ان کی جان یا ان کے مال کو کچھ نقصان پہنچ جائے گا تو یہ بڑا جرم رہے گا، ظاہری سی بات ہے، اور اس جرم کا حساب وہ رب کی بارگاہ میں جا کر کے پیش کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ اس حدیث پاک پر بیٹا غیر مسلموں کی طرف سے بہت واویلا مچایا جاتا ہے، اور اس بات کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام جو ہے شدت پسندی کا حکم دیتا ہے، اس میں صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ گواہی نہ دیں، جب تک نماز نہ قائم کریں، جب تک زکوٰۃ ادا نہ کریں، تب تک ان کے ساتھ جہاد کرتے رہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت ذرا پروپیگنڈا اس پر کیا جاتا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کا جواب سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ اسلام میں جہاد کا حکم کب دیا گیا ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ آیت اس وقت ہے جب جہاد فرض ہو جائے گا تو یہ کب تک جہاد کرنا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاد جب فرض ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو کب بند کریں گے آپ، جہاد کی جنگ بندی کب ہوگی، تو اس کا اس میں بیان ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں
جب تک کہ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اولاً ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جہاد شروع کب ہوگا. ظاہری سی بات ایسا تھوڑی ہے کہ دنیا میں اگر ایک بھی کافر ہے تو جہاد فرض ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے بیٹا جب اسلام اور مسلمانوں کے اوپر اتنی سختیاں بڑھ جائیں، کفر کی شرارت اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ ان کو ان کی عبادتیں صحیح طور پر ادا کرنے نہ دیا جائے، ان کی عبادتوں میں خلل پڑ جائے اور ان کو جو ہے ان کی زندگی تنگ کر دی جائے، تب جا کر کے جہاد فرض ہوتا ہے. یعنی کفار کا جب شرارت اور ان کا غلبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تب جا کر کے جہاد فرض ہوتا ہے. اب جب جہاد فرض ہوگا تب یہ حکم ہے کہ جب تک وہ لوگ ایسا نہ کریں گے تب تک کیا ہے ان کو بخشا نہ جائے گا، جہاد ہوتا رہے گا. سنا نہیں بیٹا بات. تو لہذا اگر اس حدیث پاک کا مفہوم اگر یہ ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے سرکار کو یہی حکم دیا گیا ہے تو سرکار کی زندگی مبارکہ میں کتنے کافر تھے؟ اس کے باوجود سرکار نے جنگ نہیں کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ بلکہ جنگ کب کی؟ جب کفار کی جانب سے شرارت حد سے زیادہ بڑھی تب جا کر کے جنگ کی. تو لہذا یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے بہت بڑی. اس حدیث پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ گئی بات؟ یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ فرقہ مرجیہ کا رد کرنا مقصد ہے کہ سرکار فرما رہے صاف طور پر کہ یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف گواہی سے کام نہیں چلے گا کہ صرف گواہی دے دیں گے تو اپنے آپ کو بچا لیں گے، بلکہ کیا فرمایا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اور ایسا نہیں کہ صرف یہی دو عبادتیں یہاں پر مراد ہے بلکہ اسلام کے جمیع عبادات مراد ہے اور تمام منہیات سے رکنا مراد ہے. ہاں نماز اور زکوٰۃ ایک اہم ہے، بدنی عبادت میں نماز سب سے اہم ہے اور مالی عبادت میں زکوٰۃ سب سے افضل ہے. تو اس وجہ سے زکوٰۃ اور نماز کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آگے بیٹا؟ باب من قال ان الایمان هو العمل لقول الله تعالی وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. یہ باب بھی انہی کا رد کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ. کہتے ہیں یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جس نے یہ کہا کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہی ہے. یعنی اب تک کیا بحث ہو رہی تھی کہ اعمال جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے، یہی بحث ہو رہی تھی نا. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہی ہے، بغیر عمل کو ایمان کہتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے کہتے ہیں یہ باب اس شخص کے بیان میں جس نے کہا ہو کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہی ہے لقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی بنیاد پر کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور وہ جنت ہے الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون اس نیک اعمال کی وجہ سے جن کو تم انجام دیا کرتے تھے. یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان نیک اعمال کی وجہ سے جس کو تم کیا کرتے تھے. دیکھیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کا ایک انداز یہ ہے کہ جہاں پر بات ان کے مذہب کے اعتبار سے یا ان کی نظر میں صحیح نہیں ہوتی وہاں پر وہ استفہامیہ طور پر یا مبہم طور پر بیان کرتے ہیں. جیسے کہ حل الاسلام اس طرح سے کہیں گے، حل کلمہ استفہام لا کر کے، یا من وغیرہ ذکر کر کے کہیں گے. جیسے کہ من، یہاں پر دیکھیں من قال، جس نے کہا، ان کا نظریہ کیا ہے وہ بیان نہیں کریں گے امام بخاری علیہ رحمہ. اسی طرح سے آگے کا باب آئے گا کہ حل کے ساتھ بہت سارے ابواب استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سب وہ باب ہوتے ہیں جہاں پر امام بخاری کا وہ نظریہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک اختلافی بات ہوتی ہے، اس کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ لوگ خود بھی اپنے اعتبار سے رائے زمین کریں، خود بھی اپنے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں جو ان کے من موافق ہوتی ہے باتیں اس کو وہ طریقہ یقین اور جزم کے ساتھ بیان کرتے ہیں. سمجھ میں آگے بات. یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہی ہے، مطلب عمل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ عمل ہی کو ایمان قرار دیا گیا، اگر عمل نہیں تو پھر ایمان نہیں. تو اس کے کچھ آیتوں سے جو ہے اس کا استدلال کیا گیا. پہلی آیت جو ہے وہ یہی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کے بدلے میں جن کو تم کیا کرتے تھے. تو پتا چلا کہ عمل کریں گے تو ہی جنت ملے گی، عمل کے بغیر کیا ہے جنت ملنا ممکن نہیں. تو اس کے ذریعے سے ثابت ہوا کہ عمل جو ہے وہ ایمان ہی کی طرح ہے، یعنی عمل ہی جو ہے وہ اصل ہے ایمان. ہاں بیٹا، امام بخاری کا انداز جو ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اس کو کہتے ہیں الحیاء من الایمان. بات سمجھ رہے؟ یا پھر من قال ان الحیاء من الایمان، کس طرح سے بات تھے.
لیکن وہاں ان کا مذہب وہی ہے تو انہوں نے الحیاء من الایمان، ایک تو اختلاف کو ظاہر کرنا ہوتا ہے اور دوسرا سامنے والوں کے حال پر چھوڑ دینا کہ وہ اس میں غور و فکر کر کے اپنے اعتبار سے کیا ہے اس میں علت نکالے. تو میری بات اسی ضمن میں اسی کی طرح یہ بات بھی ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ من قال ان الایمان هو العمل، جس نے یہ کہا کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہے، یہ اختلافی بات ہے، ان کے نزدیک مسلم نہیں، اس وجہ سے انہوں نے من قال کہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ انہی کا مذہب یہ بھی ہوتا کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہی ہے تو سیدھا باب باندھ دیتے کہ باب الایمان هو العمل، باب الایمان هو العمل یا ان الایمان هو العمل، اس طرح سے باندھ دیتے بات. لیکن اس طرح سے نہ باندھ کر کے یہ کہنا کہ من قال ان الایمان هو العمل، یہ اختلاف کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ آیت کریمہ کو پیش کیا ہے اور اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو جنت ملی ہے تم کو، جنت کا تمہیں جو وارث بنایا گیا ہے، یہ جنت تمہارے ان نیک اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. اگر یہ نیک اعمال نہ کرتے تمہیں جنت نہ ملتی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جنت ملنے کا حقیقی سبب تو رب قدیر کی رضا ہے، کیونکہ آگے صاف طور پر حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ کسی کو بھی جنت اس کے عمل کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ اللہ اپنے فضل سے جنت عطا فرماتا ہے. اللہ کی مرضی ہے، اگر چاہے تو سارے کے سارے عمل کو برباد کر دے، کسی کو جو ہے قبول نہ کرے. تو کسی کو بھی عمل کے ذریعے سے جنت نہیں ملتی بیٹا، جنت جو ملتی ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے ملتی ہے. تو اس میں ٹکراؤ ہو جائے گا، یہاں کہہ رہے کہ تمہارے عمل کی بنیاد پر تم کو جنت مل رہی ہے، اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ کسی کو بھی اس کے عمل کی بنیاد پر جنت عطا نہیں کرتا بلکہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. تو کیسے تطبیق دیں گے؟ تطبیق بھائی طور دیں گے بیٹا کہ جنت میں جانے کے دو طرح کے سبب ہیں، ایک ہے ظاہری سبب اور ایک ہے حقیقی سبب. ظاہری سبب جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے، یہ ظاہری سبب بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے تو میرے بیٹا بات، لیکن حقیقی سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی ہی ہوتی ہے. مثلا ہم بارش میں بھیگ کر کے آئے تو ہمیں بخار چڑھ گیا، ٹھیک ہے، تو ظاہری سبب بخار آنے کا کیا ہے؟ بارش میں بھیگنا. لیکن کیا حقیقی سبب بارش میں بھیگنا ہی بخار ہے؟ اگر حقیقی سبب بارش میں بھیگنا بخار ہوتا تو جو بھی بارش میں بھیگتے سب کو بخار آنا چاہیے تھا، بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا. تو پتہ چلا کہ حقیقی سبب بخار آنے کا وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے. سمجھ میری بات؟ تو ہر چیز کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، ایک حقیقی سبب ہوتا ہے. تو ظاہری سبب جو ہے، اسباب ظاہرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کے اعمال صالحہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں ظاہری سبب کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ جو حدیث پاک ہے اس میں حقیقی سبب کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی جنت ملتی ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے، کسی کی بھی عمل کی بنیاد پر اس کو جنت نہیں ملتی. سمجھ گئے بات؟ کہتے ہیں وقال عدۃ من اہل العلم فی قوله تعالی فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون عن قول لا الہ الا اللہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل علم نے، عدۃ کا مطلب کچھ لوگ، مطلب ایک جماعت، کہتے اہل علم کی ایک جماعت نے جو ہے اللہ تعالی کے اس قول میں، کون سا قول؟ رب قدیر فرماتا ہے فوربک، ہے نا، فا برائے تعقیب واو قسمیہ، تمہارے رب کی قسم، لنسألنهم اجمعین، ان تمام سے ضرور سوال کیا جائے گا، ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا، ضرور سوال کیا جائے گا. عما كانوا يعملون، اس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. ان ما، ہے نا، ان ما كانوا يعملون، کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، یعنی ہر ایک سے جو ہے ان کی زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اما کانوا یعملون، کہ وہ کون سا عمل کرتے تھے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سارے اہل علم نے کیا کہا ہے کہ ان قول لا الہ الا اللہ، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا لا الہ الا اللہ کے تعلق سے، یعنی ایمان کے تعلق سے. دیکھیے آیت کریمہ میں صاف طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو عمل کیا کرتے تھے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اس کی تفسیر میں علماء کیا فرما رہے ہیں، یہاں پر عمل سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے، یعنی ہر ایک سے ایمان کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ کیا تم ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. اس سے بھی ثابت ہوا کہ عمل جو ہے وہی کیا ہے؟ ایمان ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر اسی طرح سے وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمثل هذا فلیعمل العاملون، اسی کے مثل یا اسی کی طرح چاہیے کہ عمل کرنے والے اس پر عمل کریں. اس کی طرح اس سے پہلے لفظ گزرا ہے ان هذا لهو الفوز العظیم. کیا گزرا اس سے پہلے لفظ؟ ان هذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہی کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے. یہ جنتیوں اور دوزخیوں کا مکالمہ جب ہوگا تو جنتیوں کی نعمتیں انعامات گنانے کے بعد رب قدیر نے فرمایا کہ ان هذا لهو الفوز العظیم، کہ بے شک یہی کیا ہے؟
بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لمثل ھذا، اسی بڑی کامیابی کی طرح، یعنی اسی بڑی کامیابی کے مثل اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے اس طرح سے کامیابی، تو فلیعمل العاملون، چاہیے کہ اس جیسے عمل کرے، عمل کرنے والے کیا کریں، عمل کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی جو ہے عمل سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ ایمان کے بغیر جو ہے عمل صالح تو مفید ہے نہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو بڑی کامیابی اگر حاصل کرنا ہو تو سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے نا، ایمان کے بغیر عمل صالح کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر فلیعمل العاملون جو کہا جا رہا ہے وہ ہے فلیؤمن المؤمنون کے معنی میں ہے، یعنی چاہیے کہ ایمان لانے والے کیا ہے، ایمان لے آئے، یعنی کامل طور پر ایمان لے کر کے آئے تو انہیں بھی ویسی بڑی کامیابی ملے گی۔ تو بہرحال ان تینوں آیتوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمل جو ہے وہی کیا ہے، ایمان ہے۔ تو میں آگے بیٹھا بات، اب یہاں پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا عمل ہی ایمان ہے، یا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان آیت کا کیا جواب دیں گے جن آیت میں صاف طور پر یہ کہا جا رہا ہے؟ تو دو لفظوں میں اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر مجازن عمل کو جو ہے ایمان قرار دے دیا جا رہا ہے، یہاں پر کیا ہے، مجازن عمل کو ایمان قرار دے دیا جا رہا ہے، یعنی عمل کی گویا کہ ایمان کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ اسی کو ایمان قرار دے دیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ورنہ یہ حقیقی معنی نہیں ہے کہ عمل جو ہے وہی ایمان ہے، ایسا نہیں، بلکہ عمل کو ایمان قرار دیا گیا، ایک مجازی طور پر ایمان قرار دیا گیا۔ حدیث پاک دیکھیے، حدثنا احمد بن یونس و موسی بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل۔ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن یونس اور موسی ابن اسماعیل نے، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن شہاب زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن مسیب سے۔ حضرت سعید بن مسیب بہت ہی بڑے عظیم الشان تابعی ہیں بیٹا، فقیہ الفقہاء ہے اور بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ، مدینہ شریف کے ساتھ جو فقہاء تھے انہی میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں، تو اکثر روایت آپ نے اپنے سسر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال ایک عظیم الشان تابعی ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب سے وہ روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای العمل افضل، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ ای العمل افضل، کون سا عمل کیا ہے سب سے افضل ہے؟ فقال، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا، یہ عمل کیا ہے سب سے بہتر۔ دیکھو یہیں پر بات کی مطابقت ہے، باپ کیا باندھے تھے کہ عمل جو ہے وہی ایمان، اور حدیث پاک میں سرکار سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے، تو سرکار عمل کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ ایمان لے آنا۔ ظاہری سی بات، ایمان لے آنا عمل تو ہے نہیں نا، ہم تو تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ ایمان ہی کیا ہے، عمل ہے، بس یہی بات ثابت کرنا۔ تو ہم اس کا جواب یہی دیں گے کہ یہاں پر مجازن ایمان کو جو ہے عمل سے تعبیر کر دیا جا رہا ہے، گویا کہ ایمان کے اندر عمل کی اہمیت کو بتانا مقصد ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ عمل ہی جو ہے وہ ایمان ہو گیا ہے نا۔ کہتے ہیں فقال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ قیلا، کہتے ہیں کہ ثم ماذا، پھر اس کے بعد میں کون سا عمل افضل ہے؟ قال، سرکار نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد کرنے کا جو عمومی مفہوم لوگ سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ تلوار لے کر کے، نیزہ بھالا لے کر کے میدان میں کود پڑنا، لڑنا، یہی جہاد ہے، جبکہ یہ جہاد صرف یہی جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد اکبر جو کہا گیا ہے اسلام کے اندر وہ ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ سمجھ میری بات؟ ہاں، جہاد کا لفظی معنی ہوتا ہے سخت کوشش کرنا، بات سمجھ رہی؟ اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں شریعت اسلامیہ یا دین محمدی کی خاطر جو ہے، اس کو بچانے کی خاطر، اس کی تائید اور نصرت کی خاطر جو ہے سخت کوشش کرنا۔ اب یہ کوشش بہت طریقوں سے ہو سکتی ہے، اپنے نفس کی اصلاح ہر کوئی کر لے تو یہ بھی جہاد اکبر ہے۔ نفس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ جی کر رہا ہے کہ ہم جو ہے کوئی گناہ کا کام کریں، لیکن ہم جو ہے اپنے آپ کو اس گناہ سے روک رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ کسی نے ہمارے اوپر جھاپڑ مار دیا، ہمارا دل کیا فوراً ہم بھی جھاپڑ لگا دیں، لیکن ہم نے اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر ہم نے اس کو معاف کر دیا، اپنے غصے کو پی گئے، یہ جہاد ہے، جہاد اکبر ہے۔ اسی طرح سے علماء اعظام جو کفار کے خلاف
اور بد مذہبوں کے خلاف جو ہے اپنے قلم کے ذریعے سے جو کوششیں کرتے ہیں، جو مقالات لکھتے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، جو مضمون لکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی جہاد ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے میدان کارزار میں جو بہادر جنگ کرتے ہیں وہ بھی جہاد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی خدمت کرنا، اسلام کے اوپر آنچ آنے سے بچانا، روکنا اور اپنے آپ کو سنوارنا، سدھارنا، یہ سب کے سب جہادی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیلا، کہا گیا کہ ثم ماذا، پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ کہا کہ حج مبرور، حج مبرور۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ حج مبرور کی مختلف تعریفات کیے گئے ہیں، ان میں سے بہترین تعریف یہ ہے کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے اندر کوئی بھی غلط کام، خلاف شرع کام نہ ہوا ہو۔ تو میری بات، حج مبرور کس کو کہیں گے؟ ایسے حج کو کہیں گے جس کے اندر، یعنی جس حج کے پورے ارکان ادا کرنے میں کوئی بھی خلاف شرع کام نہ ہوا ہو، نہ تو جان بوجھ کر کے نہ تو غلطی سے، تو ایسے حج کو کہتے ہیں حج مبرور۔ اور حج مبرور کی جو سب سے بڑی علامت بیان کی گئی ہے کہ کیسے پتہ چلے انسان کا کہ وہ اس کا جو حج تھا وہ حج مبرور تھا، تو اس کی جو علامت بتائی گئی ہے وہ علامت یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اس انسان کے اندر مثبت تبدیلی پیدا ہو گئی ہو۔ مثبت تبدیلی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، پازیٹیو چینجز ہے نا، پازیٹیو چینجز اس کے اندر آ گئے ہوں۔ جیسے کہ حج کرنے سے پہلے وہ کبھی کبھی نماز کو ترک کر دیا کرتا تھا، لیکن حج کرنے کے بعد پابندی سے نماز ادا کر رہا ہے۔ حج ادا کرنے سے پہلے وہ گالیاں دیا کرتا تھا، حج کے بعد بالکل گالیاں دینا چھوڑ دیا ہے نا، نیک بن گیا ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ تو جو پازیٹیو چینجز آ جائے، مثبت تبدیلیاں جب آ جائے، تو سمجھ لیں کہ ان کا حج جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ حج مبرور کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر جو حج مبرور، یہاں پر بھی اس حدیث پاک پر بھی وہی پرانا والا اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ پچھلے احادیث میں کھانا کھلانے کو، سلام کرنے کو، الگ الگ چیزوں کو جو ہے افضل عمل قرار دیا گیا، اور یہاں پر جو ہے ایمان لانا، پھر جہاد کرنا، پھر جو ہے حج کرنے کو افضل عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب وہی ہے بیٹا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جوابات جو ہے حالات اور سائلین کے اعتبار سے مختلف دیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے حالات ہوتے تھے ان حالات کے اعتبار سے آپ جواب دیا کرتے تھے، اور جیسے جیسے سائلین آیا کرتے تھے تو سائلین کے اعتبار سے بھی آپ جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو ظاہری سی بات ہے حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، اور سائلین بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جیسے حالات ہوتے تھے ان اعتبار سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جوابات عطا فرماتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ حضرت ہاں بیٹا، کل نصیحت کو بند کر دو کیونکہ تم غلط نصیحت کر رہے ہو۔ وجہ یہ تھی کہ وہ صحابی ان کو مطلقاً حیا سے روک رہے تھے۔ مطلقاً حیا سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس صحابی کو کہہ رہے تھے کہ تم ہمیشہ ہر جگہ پر تم حیا کرتے ہو، شرم کرتے ہو، جس کی وجہ سے تم اپنا نقصان کر لیتے ہو۔ تو سرکار نے ان کو منع فرما دیا کہ تم غلط نصیحت کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مطلقاً حیا جو ہے یہ غلط، اس سے روکنا غلط ہے، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ جو حیا شرعی ہوتی ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں پر حیا کے سامنے شرما رہے ہو، کھانا نہیں کھا رہے ہو صحیح سے، ہے نا، دعوت میں جا کر کے، تو یہ غلط ہے، تمہاری حیا شرعی ہے، تم کو شریعت اجازت دیتی کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ تو کھاؤ، وہاں پر اپنا نقصان نہ کرو۔ تو یہ مقصد تھا وہاں پر منع کرنے کا کہ وہ مطلقاً حیا سے روک رہے تھے، اور مطلقاً حیا میں چونکہ حیا شرعی بھی آ جاتی ہے، حیا شرعی کو روکنا صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ یہ حیا شرعی کو بھی تم روک رہے ہو، تو لہٰذا ایسا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے نا۔ دوسرا احتمال اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب وہ انصاری صحابی اس کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ حیا کے متعلق ان کو مثبت نصیحت کر رہے تھے، مطلب حیا شرعی کے متعلق ان کو نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ تو سرکار جب ان کے پاس سے گزرے تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مطلب یہ تو بدیہی بات ہے کہ حیا کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، تو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے کہ سورج نکلتا ہے، روزانہ روشنی آتی ہے، تو ہم کو کسی بھی آدمی کو بٹھا کر کے سمجھانا نہیں پڑتا، دیکھو بھائی روزانہ سورج نکلے گا، پھر روزانہ روشنی آئے گی، ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بدیہی بات ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ تو سرکار کے منع فرمانے کا مطلب یہ ہوگا گویا کہ بھائی حیا جو ہے وہ تو ایمان سے ہونا، یہ بالکل بدیہی عام بات ہے، سب کو معلوم ہے، لہٰذا اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے سرکار نے ان کو منع فرمایا ہے نا۔ تو یہ دونوں احتمال ہو سکتے ہیں، دونوں درست ہے، دونوں میں سے جس کو بھی چاہے آپ مراد لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ حضرت
حدیث ہرقل میں ابن ناطور جو ہے صفحہ نمبر 5 پہ جی 8 پہ جی وکانا ابن ناطوری صاحب الیاء، یہ 2 لائن کا اصل ترجمہ نہیں آ رہا ہے. چلیے کتاب آپ کی کھلی ہوئی ہے، جی صفحہ نمبر 5